بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداع عشرے کی چھٹی تقریر آپ حضرات قصر مسیب میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آئیں مولانا آفتاب صاحب تشریف لائیں، آئیے، آ جائیں، آ جائیں۔ آواز بلند نعرہ تلاوت۔ موضوع آپ کے اذہان میں محفوظ ہے کہ امام مظلوم کی عزاداری پوری دنیا میں کس طرح منائی جاتی ہے اور کس کس طرح آپ کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ دراصل کسی کی یاد منانے کے لیے لازمی ہے کہ بنیاد میں محبت ہو۔ بغیر محبت کے کوئی نہیں منا سکتا۔ غیر اقوام پہلے سمجھتی ہیں یہ قومیں ہستیوں کو پہچانتی ہیں، اور جب ان کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے تو ان کے دل میں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ محبت انہیں اس منزل تک لے آتی ہے کہ وہ اظہار کریں اپنی محبت کا اور انہیں خراج پیش کریں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پیشکش کو کسی سے سیکھیں۔ محبت سیکھتی نہیں ہے، محبت اظہار کرتی ہے۔ بھئی آپ خود ذرا سوچئے کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں، ایک بھائی سے محبت کر رہا ہے، ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے، تو کیا کسی انسٹیٹیوٹ میں ماں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو یوں محبت کرنا؟ محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی چارج بھی نہیں لگتا۔ دیکھیے نا، کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، کوئی بھائی سے پیار کر رہا ہے، باپ بیٹے سے کر رہا ہے محبت۔ اب وہ جو اظہار کر رہا ہے تو کیا دنیا کا کوئی قانون کوئی چارج لگائے گا کہ اس ماں نے یوں کیوں پیار کیا، وہ ماں تو اس طرح کر رہی تھی؟ نہ، جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھ لیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، تقریر نہیں ہو پائے گی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے تو کیا کوئی چارج لگے گا اس پہ؟ ایسا کیوں کیا؟ بیٹے کو یہ کیوں دلا دیا؟ ایسے کیوں محبت کی؟ ہر جگہ بیٹے کو کیوں لے کے جاتے ہو؟ اتنا زیادہ بیٹے کے سامنے جھک کیوں جاتے ہو؟ اس کی مرضی ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ باپ ہے۔ اگر کوئی باپ محبت میں اپنے بیٹے سے دب بھی رہا ہے تو
پڑوسی کو بھی حق نہیں ہے کہ تو اپنے بیٹے سے اتنا دبتا کیوں ہے؟ آج تک کسی دنیا کے انسان نے کسی ماں سے جا کے یہ کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو بگاڑ دیا لاڈ اور پیار میں؟ ماں ماں ہے، نہیں سمجھے آپ؟ غنڈہ نکل جائے، بدماش نکل جائے، ماں کی محبت نہیں بدلتی۔ باپ آنکھ کر دیتا ہے مگر ماں کبھی آنکھ نہیں کرتی۔ کبھی سنا ہے جنگ اخبار میں اشتہار آتا ہے پولیس صاحب نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہوگا؟ ماں کا بھی اشتہار آیا؟ ماں کا بھی اشتہار آیا؟ چونکہ ماں کے پاس محبت کی سب سے بڑی طاقت قدرت نے عطا کی تھی، اس لیے قرآن میں کہا تیری ماں تیرا رب ہے، رب کے علاوہ یہ کوئی کر نہیں سکتا۔ جیسے اللہ اپنے بندے کو آنکھ نہیں کرتا گناہ پر، اسی طرح ماں بھی نہیں کرتی۔ سمجھ گئے؟ قرآن میں کہا تیری ماں تیرا رب ہے۔ آج تک تو نہیں کسی فرقے کے عالم کو ہم نے دیکھا کہ فتویٰ آیا ہو قرآن کے خلاف کہ رب صرف اللہ ہے، ماں کو رب کیوں کہا؟ آ جائے فتویٰ قرآن کے بارے میں کہ قرآن نے شرک کیا ماں کو رب کہہ کر۔ قرآن سے پوچھو تو کہ ماں کو رب کہا کیوں؟ اس لیے کہ ماں بیٹے کی بربادی نہیں چاہتی کہ اگر میں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو معاشرہ اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، محشر میں بخشوائے گا کون؟ اس لیے کہ جنت تو میرے پیر کے نیچے ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے علی سے لے کر مہدی تک ہر امام کو رب کہا ہے۔ علی بھی رب ہے، حسن بھی رب ہے، حسین بھی رب ہے، اور امام محمد باقر نے کہا کبھی ہم رب بن جاتے ہیں۔ چلو یہاں تک تو غنیمت ہے، یہ تو غنیمت ہے حدیث کا ٹکڑا کہ کبھی ہم رب بن جاتے ہیں، لیکن قیامت تو اب آ گئی اور رب کبھی ہم بن جاتا ہے۔ یہ حدیث کتابوں میں ہے کتابوں میں، لیکن آج سے 20 برس پہلے اسی منبر پر فاتح تیکسلا مولانا بشیر صاحب نے یہاں پڑھی تھی اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ مجلسیں جو انہوں نے یہاں پڑھی تھی وہ چھپی ہوئی بازار میں ہیں۔ کسی کو پڑھنا ہو تو مجالس بشیر خرید کے پڑھ لے۔ کبھی ہم رب بن جاتے ہیں، کبھی رب ہم بن جاتا ہے۔ یہاں کا تو تمہیں پتا چل گیا کہ یہ کبھی کبھی رب بن جاتے ہیں، تو جب رب بنتے ہیں تو اختیار رب اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ وہاں کی دنیا میں کون گیا کہ جب وہ یہ بنتا ہے تو اختیارات کس کے لیتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے کہ اگر یہ رب بن جاتے ہیں کسی وقت تو بن گئے رب۔ ہو سکتا ہے زیادہ اختیارات استعمال کرنے تھے ان کو تو اس وقت یہ رب بن گئے، لیکن وہ یہ کیوں بن رہا ہے یہ ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم جانیں۔ بندے کی ضرورت تو ہو سکتی ہے کہ وہ رب بن کر اختیارات زیادہ لے لے۔ ایسا ہوتا ہے کسی ملک کا صدر چلا جائے دورے پہ تو نیابت کے لیے کسی کو چھوڑ جاتا ہے،
یہ رسول اللہ بھی کرتے تھے. جنگ تبوک میں جانے لگے, اپنی جگہ پہ مدینے میں علی کو چھوڑ گئے اور یہ کہہ گئے میں موسیٰ تم ہارون. موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا کوہ طور پہ جاتے, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو نیابت تو ضروری ہے. اور یہی کہا کہ آدم میرا نائب ہے, میرا خلف ہے, میرے بعد ہے, نیکسٹ ہے. انبیاء میرے نائب ہیں, سارے انبیاء اس کے نائب ہیں, اس کے خلف ہیں. خلف کے معنی, خلف کے معنی آپ کیا کہیں؟ ہاں ہے. جب زیادہ خلافت گیری شروع کی تو آپ نے کہا نا خلف ہے. ہائے ہائے ہائے, حدود خلافت سے باہر ہوئے, کہا یہ ناخلف ہے. تو ایسے بھی خلیفہ ہوتے ہیں جو ناخلف تھے, اور ایسا بھی خلیفہ ہوتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. دو طرح کا خلیفہ ہوتا ہے. پتہ نہیں بیٹے کو خلف کیوں کہتے ہیں؟ خلف تو خلیفہ سے بنا ہے. جب تو کہہ چکا لم یلد ولم یولد, نہ میں بیٹا رکھتا ہوں, نہ میں کسی کا باپ ہوں, نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا, کسی سے پیدا ہوا. ہم رب بن جاتے ہیں, تو یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ تو رب بن جاتے ہیں, تو یہ کیوں بنتا ہے؟ کہ ہم بنتے اس لیے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی مخلوق کو اپنا نائب بنا کر بھیجا دنیا میں. اگر ہم انہیں نہ بھیجتے 1,24,000 انبیاء کو اور ان 12 ائمہ کو, ہم خود ہی آ جاتے, ہم خود ہی آ جاتے, تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے؟ ہم اس لیے یہ بنتے ہیں اور بن کے یہاں آتے ہیں تاکہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم آئے, ہم نے دیکھا اگر ہم خود بھی آ جاتے تو یہ ہمیں ذبح کر دیتے, یہ اپنے معبود کو مار ڈالتے. یہ تو ان کے اختیاری میں نہیں ہے. تو جو اپنے رب کے قاتل ہوں, اسی لیے ماں کو رب بنا دیا کہ اگر ماں کی نافرمانی کی تو تم نے انسانیت کو قتل کر دیا. گویا تم نے رب کو قتل کر دیا. ہم نے ماں کو رب بنایا ہے, اپنا رتبہ دیا ہے. اپنا رتبہ دیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب, جس کی کرو مدح. میں تو اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. ساری تعریف اللہ کے لیے, ساری تعریف اللہ کے لیے. لیکن عالمین کا رب کون ہے؟ آیت کو آج تک سمجھے بھی آپ؟ ساری دنیا پڑھ رہی ہے, چھوٹی سی آیت ہے, اسی میں رب بھی اسی میں اللہ بھی, دونوں ٹکڑے الگ الگ ہیں. الحمدللہ, حمد ہے اللہ کے لیے, لیکن عالمین کا رب یہی تو یہاں مسئلہ آ جائے گا. بیچ میں ہے رب, بیچ میں رکھا, عالمین میں ان کو بھیجا. کبھی وہ عالمین والے رحمت للعالمین رب بنتے ہیں اور کبھی ہم رحمت للعالمین بن جاتے ہیں. کبھی ہم ان کو رحمت بنا دیتے ہیں, کبھی ہم رحمت ہیں. کبھی محمد رحمت, کبھی ہم رحمت. اللہ کی رحمت یہ کیا ہے؟ یہاں تو کسی نے شرک کی بحث نہ کی,
حالانکہ سامنے کا تھا مسئلہ، بارش ہو رہی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا دیا اللہ کی رحمت ہے، بیٹی دی اللہ کی رحمت ہے، اجی ہمیں بہت تنخواہ مل رہی اللہ کی رحمت ہے، ہر جگہ اللہ کی رحمت۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، عالمین کی رحمت تو محمد ہے، تو شرک تو یہاں ہوا، شرک تو یہاں ہوا، شرک تو یہاں ہوا۔ پہلے رب محمد، علی تو بعد میں رب، پہلے محمد رب پھر علی رب۔ کیا سمجھے عبداللہ ابن عباس؟ کہاں سمایا ہے قرآن؟ سمٹا ہے قرآن تو کہاں آیا؟ بسم اللہ کی بے میں آیا، بے ہی تو رب ہے۔ یہ رب میں کیا پریشانی ہے؟ حسن بھی رب، حسین بھی رب، رب نے انہیں رب بنایا۔ اگر نہ بناتا، اب اس کے آگے کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں، مجھے آگے بڑھنے دیجئے۔ اگر ان کو رب نہ کہتا 14 معصوم کو، تو قرآن میں چونکہ ہر بیٹے کی ماں کو رب کہہ چکا تھا، تو یہ شکوہ کرتے کہ ہر ایک کی ماں کو 14 معصوم سے تو نے بڑھا دیا۔ واہ 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 واہ، تمہاری امائیں رب بن گئی، تمہاری امائیں رب بن گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ صرف بیٹے کی مائیں رب بنی ہیں یا جو بانجھ مائیں ہیں وہ بھی رب بنی، مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ تو کسی فقیہ سے پوچھ کے آنا تو کل بتا دینا، کسی فتوے والے سے پوچھ کے آنا کہ اولاد ہونے پر ماں رب ہے، اولاد کے لیے تو رب ہے، رب والی شان ہو تو وہ ماں رب ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کو رب کہا کیوں؟ ماں کو رب کیوں کہا پتا ہے آپ کو؟ ماں کو رب اس لیے کہا، سردی ہے دسمبر کی، ٹھٹھرنے والی، پاک و پاکیزہ ماں ہے، نماز پڑھنے جا رہی ہے، اور بیٹے نے ٹھار باندھ کے جو موتا تو کپڑے نجس، ماں نجس، نماز قضا ہو گئی، کپڑے نجس ہو گئے، لیکن ڈنڈا لے کے دماغ نہیں پھاڑ دیا بچے کا۔ موقع یہی تھا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جاتا جس نے رب کی نماز رکوائی، ماں کی طہارت کو نجاست میں بدلا، مگر اس نے اٹھا کے پورا گبا پھینک نہیں دیا، پیار سے الگ لٹایا، پہلے اس کے کپڑے بدلے، پھر اس سردی میں اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، مگر بندے کو تلوار لے کے قتل نہیں کر رہا۔ ماں نے کوئی سزا بچے کو نہیں دی، اور اس کی مخلوق اسی معصوم بچے کی مثل ہے، اور وہ ماں کا کردار لیے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اسے حرام کیا تھا، تم نے کیا؟ ہم نے اسے حرام کہا تھا، کیا؟ ہم نے اسے حرام کیا تھا، تم نے کیا؟ اگر آج بات بات پہ وہ سزا دے رہا ہوتا تو ہم دیکھتے اس زمین پہ کتنی مخلوق زندہ رہ جاتی۔ اور اسی جملے کو پلٹ دوں کہ اگر ماں اپنی اولاد پر بات بات پہ غصہ کر رہی ہوتی اور سزا دے رہی ہوتی تو ہم دیکھتے کتنے بیٹے اس دنیا میں زندہ رہ جاتے۔ پتہ چلا ماں وہ ہے جو اولاد کو مارتی نہیں، بچے
کی ذرا سی تکلیف اور اذیت پہ تڑپ جاتی ہے، ماں کا کردار یہ ہوتا ہے، اس کو ماں نہیں کہتے جو بیٹوں کو کٹوا دے اور تہہ تیغ ڈال دے۔ ماں وہ نہیں ہے۔ ماں کا کردار عدلیہ میں سامنے آیا، بیٹا ایک تھا مائیں دو تھیں، دونوں کہہ رہی تھیں میرا بیٹا میرا بیٹا۔ علی نے کہا قمبر بچے کو آدھا کاٹ کے آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو، تو ایک عورت چلائی مولا علی بچہ اسی کو دے دیجئے۔ علی نے کہا یہ ہے ماں، اس لیے کہ ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ زندہ رہے چاہے غیر کی گود میں رہے، جیے تو زندہ تو رہے۔ اسلام علی کا بیٹا تھا، جب ابو بکر کی گود میں گیا تو تلوار نہیں نکالی، ورنہ بچہ پل جائے۔ جملہ سن لو، علی اسلام کے رب تھے۔ علی اسلام کے رب تھے۔ یہ رب ہی کر سکتا تھا کہ تلوار نہ نکالے اور امت کو بچا لے۔ بچا لے گئے علی امت کو۔ اعتراض کرنے والے اگر اس دن تلوار نکل آتی علی کی تو یہ 73 فرقے کہاں ہوتے؟ یہ مجمع کیسے نظر آتے؟ عید میلاد النبی کی بہار کہاں نظر آتی؟ اس بہار پہ چھوڑ دیا جاؤ میرے بھائی کا جشن منانا۔ میں نے تو زندگی بھائی کے لیے گزاری، کہیں ایسا نہ کرنا ابو سفیان کا جشن منانے لگنا، ورنہ پھر میرا بیٹا نکال لے۔ رب ہاں نیزے کو گاڑ کے خیمے کے سامنے حد بندی کر کے دوسرا نیزہ ذوالکفل پہ گاڑ دیا لے جا کے۔ 12 میل کا فاصلہ تھا اور کہا اتنی دور لڑوں گا، لیکن جب گونج ہوتی اور ذوالفقار کی بجلیاں کڑکنے لگتی اور حسین جب ذوالجناح کو دوڑاتے تو کربلا کی فضاؤں میں ایک آواز گونج رہی تھی۔ اس آواز کو سن کر منہ کو موڑ کر کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روایت کی راوی حضرت زینب ہیں، اس لیے کسی گواہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرا بھائی تکبیر کہتا، اللہ اکبر۔ کیا چیخ رہے تھے وہ جس کے آواز پر جواب میں حسین کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قوت تو تیری، ارے مڑ کے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ واحد شجاع حسین ہے جس نے اپنے بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ حملہ کرتے جاتے اور فتح کرتے جاتے۔ کتنے مارے؟ زینب نے کہا مصائب نہیں پڑھا، فضائل پڑھو۔ کجا دیکھ لے دمشق میں نکل کے، کون سا گھر ہے جہاں سے رونے کی صدایں نہیں آ رہی؟ عورتیں اپنے وارثوں کو رو رہی ہیں، اتنا مارا ہے میرے بھائی نے کہ تو نے اپنی فوج گنتی میں گنی ہے، 9 لاکھ فوج آئی تھی، 1.5 لاکھ بھی تو واپس نہ گئی۔ مار دیا حسین نے، لیکن بازو کی طرف نہیں دیکھا۔ ہاں علی نے بازوؤں کو دیکھا تھا، خیبر کا در اکھاڑ کر بازوؤں کو دیکھا تھا، اور جب بازوؤں کو دیکھا تھا تو لوگوں نے کہا تھا علی ایسی تو شجاعت ہی نہیں دیکھی آپ نے، در خیبر اکھاڑا کیسے؟ تو کہا یہ قوت ربانی تھی، یہ قوت ربانی تھی۔ اس لیے شعر آیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔
مسئلہ یہ نہیں تھا، اس لیے کہ علی کی لڑائی دیکھ کر قوت پروردگار کہہ چکے تھے علی والی لڑائی حسین نے نہیں لڑی، حسین کی لڑائی علی سے کئی ہزار گنا بڑھ گئی۔ تو آواز یہ نہیں آ رہی تھی قوت پروردگار، بلکہ چیخ کے کہہ رہے تھے تو ہی پروردگار ہے۔ حسین کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھوڑے کو اڑتے دیکھا، ذوالفقار کو بڑھتے دیکھا۔ 9 گز بڑھتی تھی، عصائے موسیٰ والے معجزے رکھتی تھی، ہوا پہ جا رہا تھا آج ہی کے دن تو رسول نے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا، اس لیے کہ وہ پرواز کر رہا تھا۔ ذوالجناح کہتے ہیں 2 پروں سے پرواز کرنے والوں کو۔ ذوالجناح خطاب ہے جعفر طیار کا۔ ذل کہتے ہیں 2 کو، جنا کہتے ہیں پر کو۔ پر کے ساتھ مخلوق یہاں کی نہیں ہے، وہ براق کے شجرے سے تھا، جہاں سے ذوالفقار آئی تھی وہیں سے آیا، اس لیے کربلا کے بعد کوئی ڈھونڈ نہیں سکا گیا کہاں۔ ڈھونڈ نہیں سکا کہ گیا کہاں، تو اس کی پرواز کو دیکھ کے حیران تھے۔ تو جس کے پاس ایسی تلوار ہو اور ایسا گھوڑا ہو کہ کبھی دیکھا ہی نہیں، تو چیخ یہی تھی یا ذوالفقار، جان بچانے کے لیے چھوڑ دے مجھے، تو ہی تو ہمارا خدا ہے، تو ہی تو ہمارا خدا ہے۔ ایک دین سجا سجایا حسین کے سامنے تھا، تقریر اپنی منزل پہ آئی، اور میری محنت کو ضائع مت کیجئے گا۔ حسین کے سامنے ایک سجا سجایا دین تھا، اور سب کے منہ پہ تماچے لگانے کے لیے حسین کے پاس ایک خزانہ اس وقت تھا، اور وہ خزانہ یہ تھا بس میرے نانا کی گدی چھین کر تم کیا بن گئے؟ خلف مدینے کے حاکم۔ ابھی چاہوں ابھی تو تمہارے بنائے ہوئے یہ مسلمان جتنے ہیں سب سجدہ کریں میرے قدموں پر، اور میں خدا بن جاؤں، اور قیامت تک میں خدا بنا رہوں گا۔ اتنی قوت رکھتا ہوں کہ میں رب بن جاؤں، اور یہی مذہب چلے گا پوری کائنات میں، اس لیے کہ ایسے معجزے دکھاؤں گا کہ سب کو یقین آ جائے گا کہ رب ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن بتایا کہ دین کو اٹھا کر دے کر رب کو کہ دین تو تیرا ہی چلاؤں گا، مگر اتنی اجازت دے دے تیرے دین کے ساتھ حسین کی عزاداری چلے۔ پروردگار سن، اتنی طاقت دے دے حسین کو آج، اور اس کے ذکر کو طاقت دے دے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے، اس لیے کہ ذاکر ہم ہیں تمہارے۔ یہ دنیا تمہیں پست کرنا چاہتی تھی، ہم تمہیں قیامت تک کے لیے بلند کر رہے ہیں، جسے خدا بلند کرے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے۔ تو حسین نے کہا تجھے سمجھتے ہیں لوگ جب تیرے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں قولوا لا الہ، تجھے سمجھتے ہیں جب تیری بھیجی کتاب پڑھتے ہیں، تیرے نبی کو سمجھتے ہیں جب علی کا فرمان پڑھتے ہیں، علی کو سمجھتے ہیں جب نبی کو غدیر خم میں خطبہ دے دیکھتے ہیں۔ یہ سارے انسان دیر لگائیں گے تجھے سمجھنے میں، جب قرآن پڑھیں گے تب کہیں گے لا الہ، جب نبی تک پہنچیں گے تب کہیں گے محمد رسول اللہ۔ بس اتنی طاقت دے دے کہ میری محبت کرنے والوں کو نہ کوئی کتاب پڑھنا پڑے، نہ کسی نبی کے پاس جانا۔ ماشاء اللہ۔
کیا کوئی تاریخ پڑھ کر جرمنی اور فرانس والوں نے حسین کو مانا؟ کہاں سے نام سن لیا؟ کیسے نیپولین کو پتا چل گیا؟ کیسے ڈاکٹر براؤن کو پتا چل گیا؟ کیسے کارلائل کو پتا چل گیا؟ کیسے گیبن کو پتا چل گیا؟ نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھتے. سرایت کر رہا ہے فضا میں حسین کا نام. طاقت اس نے دی ہے. کیوں دی؟ اس لیے کہ جو طاقت حسین استعمال کر رہے تھے اس کی مرضی اور اس کی محبت میں ذوالفقار کو روک کر نام نے رکھا تو کہا بازوؤں کی طاقت جو فتح میں تھی تیرے ذکر کو فتح بنا دیا. اب جہاں تیرا ذکر جائے گا حسین تیری فتح ہوتی جائے گی. سارے ملک ایک طرف، ذکر حسین ہے. جاؤ کسی ملک میں جا کے بنا تو لو اپنی سیاسی پارٹیوں کے آفس. تو میں جانوں نکلوا لو اپنے سیاسی جلوس. جاؤ حساس ملک جو ہو رہے ہیں وہاں، اور پھر ساری ایمبیسیز میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آج فارغ کے سارے ممالک میں کہاں کہاں حسین کے جلوس نکل رہے ہیں. طاقت دیکھی؟ حسین کا ملک دیکھا؟ حسین کا پرچم دیکھا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. امریکہ میں نیو یارک میں بھی جھنڈا اٹھ رہا ہے، پرچم عباس نکل رہا ہے. ڈنمارک میں بھی، کینیڈا میں بھی، انگلینڈ میں بھی، جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، ہالینڈ میں بھی، یونان میں بھی. کہیں سے اب تک آواز نہیں آئی یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک. یہ آوازیں کن ممالک سے آ رہی ہیں؟ ان ملکوں کے ہمیں نام بتاؤ جہاں عزاداری کو بدعت کہا جاتا ہے. ان ملکوں کے ہمیں نام بتاؤ جہاں عزاداری کو شرک کہا جاتا ہے. تو اب دونوں کا موازنہ کرو نا. جو حسین کی عزاداری سے پیار کرتے ہیں اور جو حسین کی عزاداری کو نفرت سے دیکھتے ہیں، تو اب تم بتاؤ کسے گلے لگائیں؟ ہم کس سے پیار کریں؟ ذرا ہمیں بتا دو. اس لیے کہ ہم تو حسین کو پیار کرتے ہیں. جو حسین کو پیار کرے گا وہ ہمیں اچھا لگے گا. یہ بتاؤ فیصلہ کریں کیسے؟ ہم کو بتا دو نا کیسے یہ فیصلہ ہوگا. ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو حسین سے محبت کرتے ہیں، اور زیادہ دیر تھوڑی لگتی ہے انہیں. آواز سنی، علم دیکھا، تعزیہ دیکھا، تابوت دیکھا، چل دیے ساتھ. مجلس میں آئے، بیٹھ گئے. چند دنوں بعد پتہ چلتا ہے سردار جی سلام کہنے لگے، سردار جی نوے پڑھنے لگے. دیری نہیں لگتی. چاہیے نا کبھی سکھوں کا جو صوبہ ہے وہاں نکل جائیے، ہریانہ سے لے کے امرتسر تک، لدھیانہ، پنجاب، پٹیالہ. آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ پڑھنے پر آؤں تو برسوں گزر جائیں اور بات ختم نہ ہو. سامانہ جگہ ہے، 45 لاکھ شیعہ رہتے تھے وہاں، 45,000 شیعہ رہتے تھے، علاوہ دیگر فرقوں اور مسلمانوں کے. ایک ساتھ پورا شہر خالی ہوا. سامانہ نام معلوم ہے اس کا کیوں ہے؟ پٹیالہ کے پاس یہ جگہ ہے. لدھیانے سے جب آگے بڑھے تو سامانہ جگہ، اور پٹیالہ صوبے میں ہی آتا ہے، ضلع میں آتا ہے. سامانہ نام معلوم ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ سمائنہ خاتون امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ کا نام.
امام کی والدہ کا نام ہے سمانہ. چونکہ تقیے میں آئے تھے اس لیے نہیں بتایا کہ نقبی سادات ہیں، تو امام کی والدہ کے نام شہر کا نام رکھا سامانہ. وہاں جو امام کے بیٹے آئے وہاں امام زادے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ آئے. 8 امام باڑے تھے بڑے بڑے، امام زادے کا روضہ تھا، سب چھوڑ کے بھاگ آئے جان کے خوف سے. آج سب یہاں آباد ہیں. ایک مسلمان نہیں ہے اس وقت سامانہ میں. اب کوئی لندن پہنچا، کوئی امریکہ پہنچا، اب سب کو اپنے وطن کی یاد آئی تو واپس گئے. پھر آ کے سفر نامے اور کتابیں لکھی. تو کہا کہ پھر ہم نے سوچا اپنے دادا کے روضے پہ جائیں، یعنی گرا دیا گیا ہو، کیا ہو، اس پہ قبضہ ہو. اندر داخل ہوئے تو سارے سکھوں نے نعرہ حیدری کے ساتھ استقبال کیا. اور 80 سال کے بوڑھے سکھ نے کہا میں گورنمنٹ کی طرف سے متولی ہوں اور میں ان کا عرس کرواتا ہوں اور ان کا فاتحہ کرواتا ہوں اور ان کی نیاز کرواتا ہوں، اور یہاں جس طرح عزاداری ہو رہی تھی 50 سال سے میں کر رہا ہوں. طاقت دیکھی آل محمد کی. کہاں بیٹھے ہوئے ہو، پڑھو سمجھو پڑھو. پھر گئے ان امام باڑوں میں، پتہ چلا امام باڑوں کو اسکول بنا دیا گیا. لیکن جو سب سے بڑا امام باڑہ تھا جہاں سے جلوس نکلتے تھے، جب وہاں گئے تو پتہ چلا باہر میدان میں کلاس لگے ہوئے، بچے بیٹھے ہیں اور پڑھ. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب اسے اسکول بنا دیا تو امام باڑے کے حال میں آپ بچوں کو کیوں نہیں بٹھاتے. کہ شروع میں ہی آج سے 40 برس پہلے جب اسے اسکول بنایا گیا تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ کلاسیں ہم امام باڑے کے اندر لگائیں گے. لیکن جب آپ لوگوں کے جانے کے بعد پہلا محرم پڑا تو پہلی محرم سے اس بند امام باڑے سے روشنیاں پھوٹنے لگی اور اندر سے رات بھر آواز آتی تھی یا حسین یا حسین یا حسین. تب سے ہم اندر نہیں بچوں کو جانے دیتے. جس طرح آپ چھوڑ گئے ہیں اسی طرح سجا امام باڑہ بند رہتا ہے اور سامنے فیلڈ میں کلاسیں بچوں کی لگتی ہیں. طاقت تو سمجھو حسین کی. سنی تو سنی، شیعہ کب سمجھے ہیں جو میں ان سے بات کروں؟ اس لیے کہ صرف رسم سمجھ کے مجلس میں آ رہے ہو. ہمیں معلوم ہے ابھی تک طاقت کو پاکستانی شیعہ نہیں سمجھ سکے تو دوسروں سے کیا شکوہ کروں؟ بار والوں سے کیا شکوہ کروں؟ تمہیں کیا حق ہے؟ تم نے نہیں حسین کا نام پہنچایا ایک یہودی، عیسائی اور ایک ہندو اور ایک سکھ تک. وہ تمہارے احسان مند نہیں ہیں. انہوں نے اپنی کوشش سے تلاش کیا حسین کو. تم نہیں جنت دلاؤ گے. اور جب انہیں نام حسین مل گیا تو جتنی ان کی عقل تھی اس طرح انہوں نے حسین کو سمجھا اور یاد منائی. خبردار کوئی ان پہ فتویٰ نہ لگائے. فتویٰ لگتا ہے مسلمان پر. وہ تمہارے فتوے سے باہر ہے. اگر ایک ہندو عورت زلجنا کے قدموں پہ سجدہ کر لے تو وہاں فتویٰ نہیں ہے. تمہارے یہاں ہے فتویٰ. تم اپنی عورت کو منع کرو کہ زلجنا کے اگر سجدہ کیا تو کافر ہو جائے گی. اس پہ کیا فتویٰ؟ وہ تو ہی کافر ہے. اس کا کیا بگاڑو گے؟ اس کا کوئی کیا بگاڑے گا؟ ایک ہندو اگر علم کے آگے سجدہ کرے، ایک ہندو اگر تعزیے کے آگے سجدہ کرے، تمہارے فتوے بے وقت، وہ ان سے کیا مطلب؟ آپس میں کہتے رہو یہ بدعت یہ شرک، یہ بدعت یہ شرک. کسی چیز کے آگے سجدہ یہ سب بدعت نہیں ہے، یہ سب شرک نہیں ہے. اقوال معصومین پڑھو کہ شرک کی تعریف کیا ہے. اور ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام ہوا تھا اس میں میں نے شرک
تعریف بتائی تھی ٹی وی پر، جیو پر، الف کے پروگرام میں، علماء دانشور کے سامنے. خود مجھ سے سارے دانشوروں نے کہا آپ جواب دیجئے. جب سوال کیا گیا معین الدین چشتی اجمیری کے مزاروں پر، سب کے مزاروں پہ جانا شرک ہے. اسلم فاروقی پروفیسر کراچی یونیورسٹی، قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر، معین الدین چشتی اجمیری کے مقبرے کے متولی کے بیٹے رئیس، تینوں نے کہا آپ جواب دیجئے. میں ہنسا، میں نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ تینوں نے کہا نہیں بہتر یہ آپ جواب دیجئے. تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا جاؤ قرآن دیکھ لو اور پیغمبر کا قول دیکھ لو کہ شرک کب ہوتا ہے. شرک کی صرف ایک تعریف ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ نے کہا جو اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو حاوی کرے وہ مشرک ہوتا ہے. سن لو پہلے پھر داد دے دینا. اللہ نے کہا نبی کہیے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اتنے مشرک بیٹھے ہیں، مہا فتویٰ نہیں ہے، عزاداری میں فتویٰ ہے. شرک تو ہو چکا، اب کیا؟ اب کیا؟ فرمان نبی پر اپنی رائے مسلط کر دی، شرک ہو چکا. اب کیا؟ سوپ تو سوپ، چھلنی بھی بولی، جس میں 72 دانت. نہیں سمجھے؟ مسل نہیں سمجھے؟ سوپ تو سوپ، چھلنی بولی، جس میں 72 سوراخ. شرک ہو چکا میرے بھائی، اب بار بار کیا شرک ہوگا؟ اور اگر کافر کہہ بھی لیا تو برا ماننے کی کیا بات ہے؟ یہ تو دیکھو قرآن میں اللہ کافر کسے کہہ رہا ہے. کسے کہہ رہا ہے کافر؟ کفر بالطاغوت. کفر اختیار کرو اے مسلمانوں. پہلے کلمہ پڑھوایا، لا الہ کہلوایا، مسلمان بنایا، پھر مومن بنایا، پھر متقی بنایا، پھر آیت اتار دی. چونکہ اللہ نے تقاضا کیا تھا کافر بنو، ہم کافر بن گئے. اب کافر کو کافر کہا تو کیا کافر کہا؟ اور اگر کافر ہو بھی گئے تمہاری نظر میں تو یہ کفر ہمیں مبارک، اس لیے کہ کئی لاکھ کافر حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. تو ہم حسین سے وہاں پوچھیں گے کہ یہ سارے ہندو، ہندوستان کے کافر، مراٹھا، یہ جے پور والے، یہ بمبئی والے، یہ گوالیار کے مہاراجے جو تعزیے اٹھاتے ہیں، یہ جو یو پی کے سارے ہندو ہیں، یہ جو سندھ میں حیدرآباد اور سکر کے سارے ہندو ہیں، اپنے مندر چھوڑ کے 10 دن تعزیے اٹھاتے ہیں سکر میں اور حیدرآباد کے دیہاتوں میں، یہ ٹھٹھا کے سارے ہندو جو تعزیے اٹھاتے ہیں، یہ سب کافر ہیں. اے حسین بتائیے آپ انہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں یا جنت میں؟ اس لیے کہ ہم بھی تو کافر بن چکے پاکستانیوں کی نظر میں. تو اے مولا ہم انہی کافروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب جہاں یہ جائیں گے ہم بھی جائیں گے. اب جملہ سن لو، جنت ہماری یوں بھی اور یوں بھی. اب ایک کفر اور ایمان کا اسی لیے تو جھگڑا ہے کہ کافر ہو جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے. اور جہاں جنت اور جہنم کا جھگڑا ہی ختم ہو چکا ہو تو وہاں کفر اور ایمان کیا؟ وہ جھگڑا کرے جسے جنت لینی ہو، جہنم سے بچنا ہو. جنت تو ہماری بن چکی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم جنت میں جا چکے. ارے تم اس قدیم جنت میں جانا چاہتے ہو جو ارما ذات العماد نے بنائی تھی، جو شداد کی بنائی ہے، جسے اللہ آسمان پہ لے گیا. ہم کافر کی بنائی جنت میں نہیں جائیں گے. ہم نے اپنی جنت خود بنائی ہے جہاں مجلس ہوتی ہے جنت میں.
ہم ہر وقت اپنی جنت میں بیٹھے ہیں. یہ ہماری جنت ہے. آپ کا دل چاہے بحث کر لیجئے. بھائی جنت میں تو ہمیشہ زندہ رہیں گے. تم تو ابھی مر جاؤ گے, جنت البقیع میں دفن ہو گئے, وادی حسین میں. یہ کیسی جنت ہے؟ تم تو مر جاؤ گے. پاگل ہو تم. ارے ہماری جنت ایسی ہے کہ جس میں ہم مر جائیں. فرمان نہیں سنا؟ جو مر جائے محبت اہل بیت میں وہ شہید مرا, شہید کو مردہ نہ جانا. ہمیں اپنی جنت میں جینے دو. ہمیں اپنی جنت میں جینے دو. اور یاد رکھو, پیغام ہیں یہ سارے, برسوں کام آئیں گے, صدیوں. جب ہستی بڑی ہوتی ہے تو اس کو ماننے کے کلرز الگ الگ ہوتے ہیں. 33 کروڑ رنگ بنائے ہیں اللہ نے. صرف زرد رنگ میں جو شیڈ ہیں وہ 65,000 ہیں. تو لال اور سبز اور نیلے اور کتھئی کے شیڈ تو چھوڑ دو. 33 کروڑ کلرز ہیں. حسین کی عزاداری کے رنگ ملک بھی گن نہیں سکا. تو لڑائی اس پہ نہیں ہوتی کہ تم نے ہری قمیص کیوں پہنی اور تم نے لال کیوں پہنی اور تم نیلی پہن کے کیوں آئے. جس کو جو رنگ سوٹ کرے گا وہ پہنے گا. حسین کی عزاداری میں کلرز ہے. جس کا دل چاہے علم کے آگے جھک جائے, جس کا دل چاہے زنجیر کا ماتم کرے, جس کا چاہے ہاتھ کا دوسرے پہ اعتراض نہ کرو. اپنے اپنے رنگ اپنا لو. اپنے اپنے رنگ اپنا لو. بس اپنے کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو. اس لیے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں. حسین جانے اور حسین کا پیارا عزادار جانے. نہیں ہے فتویٰ, نہیں ہے, نہیں ہے آقائے میرزا, آیت اللہ شیرازی, آیت اللہ بروجردی, آیت اللہ نائینی, سب کے دور میں مسئلہ اٹھا. یہ مسئلے اٹھتے تھے. آگ کا ماتم کریں سرکار, زنجیر کا ماتم کریں سرکار, فتوے چھپے موجود ہیں. ایک ہی جواب, مادر حسین می ترسیدم. میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں. پتہ چلا سب کو معلوم ہے عزاداری کا رشتہ فقہ و شریعت سے نہیں ہے, مادر حسین سے ہے. مادر حسین سے. بس امام وارث حسین کا زندہ, عزاداری ان کی. کوئی چیز غلط ہوگی خواب میں آ کے بتا دیں گے, یہ نہ کرنا. 1400 سال میں آج تک کسی امام نے کسی خدام کے خواب میں آ کے یہ نہیں کہا کہ عزاداری حسین میں یہ غلط ہے. ڈھونڈ کے کوئی واقعہ لا دو, کسی کتاب میں تاریخ میں لکھا ہو کہ کبھی عزاداروں کو تنبیہ کی گئی ہو کہ یہ غلط ہے. نہیں. ہندو بنیے کا لڑکا کاغذ کا تعزیہ بناتا, کھیل تھا, 4 برس کا تھا, بنا کے تھوڑی دیر تک اٹھاتا اور اس کے بعد ڈال کے زمین پہ پیر سے کچلتا, توڑ دیتا, پھر دوسرا بناتا. لوگوں نے شکایت کی, یہ تمہارا 4 سال کا بچہ ہمارے تعزیے کی بے ادبی کرتا شبی بنا کے. کہا اس نے خود ہی بنایا ہے, تمہارا تعزیہ تو نہیں, لیکن ہم اسے ڈانٹیں گے. جب 2-3 بار اس نے کیا, اس نے آ کے 2-3 تھپڑ مارے, اتنی زور سے مارے کہ بے ہوش ہو کے بچہ گر گیا. خواب میں حسین کھڑے ہوئے تھے. تم نے کیوں مارا اس کو؟ کیوں مارا؟ بچہ ہے, ہمارے تعزیے سے کھیل رہا تھا, جب بڑا ہوگا تو خود سر پہ اٹھائے گا. ابھی تو معصوم ہے, ابھی تو معصوم ہے, ابھی اس کا کھیل ہے. نام حسین ابھی بچپن کا کھیل ہے.
بڑے ہو کے بہت بڑا عزادار بنے گا. اب اس کو کچھ کہنا نہیں, اب اسے کچھ کہنا نہیں. بہت بڑا آدمی بنا, وزیر بنا, وزیر بنا, حکومت کا وزیر بنا. باپ نے نام میوا رام رکھا تھا, لیکن اپنا نام غلام حسین کر لیا. 5 امام باڑے تعمیر کرائے. انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے میوا رام کا تعزیہ اب تک اٹھ رہا ہے. میوا رام کی کربلا ہے. وہ اس کے بچپن کا کھیل تھا. حسین نے غلط کہا, جو کہا تھا وہ ہوا. عزادار کو اس طرح نہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. اے مسلمانوں, ہم تم سے کہہ رہے ہیں, ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں. واقعہ سڑک پہ ہوتا ہے, پولیس گواہی لیتی ہے. ہر گواہ کا بیان الگ ہوتا ہے, اس لیے کہ کوئی پل پر سے دیکھ رہا ہے کہ گاڑی گر گئی, کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے, کوئی دائیں سے دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں سے. ہر آنکھ کا اینگل بدل جائے گا. 5 کیمرے لگا دو, 5 کیمرے کی ویڈیو دیکھو, الگ الگ ہوں گی. ادھر جو لگے گا تو ادھر والے آئیں گے, جو کیمرہ ادھر لگے گا ادھر والے آئیں گے, جو کیمرہ ادھر لگے گا تو میں آؤں گا, ادھر کیمرہ لگا ہے تو میں آؤں گا, آپ کے سر آئیں گے. اس لیے کہ کیمرے کے اینگل ہوتے ہیں, آنکھ بھی کیمرہ ہے, اینگل ہوتا ہے. عزاداری کروڑوں اینگل سے دیکھنے والوں, یہاں سے آ کے دیکھو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گی. آتے جاتے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جب ریٹائرڈ ہوا, وزارت سے ہٹا, کہا اب ہم کربلا جائیں گے, ہم کربلا میں رہیں گے. کربلا آ گیا, کربلا میں خدمات کی. سونے کے دروازے امام حسین کے روضے میں لگوائے, گلدان لگوائے حضرت علی اکبر کے مقام پر, جواہرات کے گلدستے چڑھائے. میوا رام کے نام سے اب تک موجود ہیں وہ چیزیں. ہندو تھا, بچپن میں کھیلا تھا تعزیے سے, لیکن جب کربلا آیا اور داخل ہوا کربلا میں تو پھر پیروں سے نہیں چلا. ساری زندگی مر گیا, میں مر گیا, میں مر گیا. کربلا میں ہی دفن ہوا. بلا لیا حسین نے, اپنے قریب بلا لیا. آجا, میں بچپن میں نانا کی نماز سے کھیلا تھا, تو میرے تعزیے سے کھیلا. بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی. آجا, میں بڑا ہوا تو نماز میں سر کٹا دیا, تو بڑا ہوا تو تو نے میرے تعزیے اٹھوا دیے. یہ راز ہیں. کوئی پٹکے کو چوم رہا ہے, اس میں راز ہے. کوئی پنجے کو چوم رہا ہے, اس میں راز ہے. تمہیں وہ راز نہیں مل سکتا. ہر ایک اگر راز جان جائے تو وہ راز کب رہا, وہ راز کب رہا ہے. راز راز ہے. سمجھنے کے لیے راز سینے میں رکھ لو تو چیز کو سمجھو تو تم بھی رازدار بن جاؤ گے. رسول کے گھر میں سب نہیں رازدار رسالت تھے, صرف ام سلمہ. نبوت کا رازدار کسی اور کو نہیں بنایا گیا, صرف ام سلمہ. سارے راز ام سلمہ کو بتا گئے تھے سن 61 ہجری تک کے, جب تک انہیں جینا تھا. عزادار جب تک جیے گا تب تک کے راز جانتا ہے, تمہیں کیوں بتائے. تمہیں بننا ہے تو تم رازدار عزادار بن جاؤ, رازدار عزاداری بن جاؤ, رازدار حسین بن جاؤ. تو پیروں سے نہیں چلا, گھٹنوں کے بل چلا. جب تک زندہ رہا گھٹنے کے بل چلتا تھا. لوگ کہتے میوا رام پیر سے کیوں نہیں چلتے؟ کہ ہندو ہوں نا, یا حسین کا لہو گرا ہے, کہیں میرے پیر نہ پڑ جائیں. چل کے تو دکھائے کوئی. ساری زندگی کربلا کی ریت پر دھوپ میں گھٹنوں کے بل چل کے تو دکھا دے. ساری زندگی ہسٹری میں اس کی سوانح حیات میں لکھ گیا. کون محبتوں کو پا سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اس فرق کو ہی مٹا دیا. کوئی فخر کی بات نہیں. کتابیں پڑھی, ماں باپ سے سیکھا تو آج ہم عزادار بنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو کافر گھرانوں میں پیدا ہوئے.
لیکن حسین کی معرفت پا گئے. کچھ پتا بھی ہے 10,000 مرثیے کہے ہیں جھنو لال نے. 7 جلدیں ہیں مرثیوں کی اور بڑا مرثیہ نگار ہے جھنو لال. غزلیں لکھتا تھا لیکن جب مرثیے لکھنا شروع کیا تو غزلوں کا دیوان گومتی لکھنؤ کے دریا میں لے جا کے غرق کر دیا. اب نہیں لکھوں گا غزلیں. اور پھر جب مرثیے شروع کیے تو آج وہ مرثیے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنے دور کا مجتہد تھا. جیسا عبور اس کو تاریخ پر تھا، جیسی توحید وہ سمجھا، جیسی رسالت سمجھا، اور آج تک اس کے نام کو زندہ رکھا اللہ نے. ہوگی اسلامی مملکتیں، کہاں آواز نہیں گونج رہی عاشور کے دن. دلگیر جس کا تخلص ہے جھنو لال، جھنو لال دلگیر. آواز گونج رہی ہے فضاؤں میں، گھبرائے گی زینب. کیسے زندہ رہ گیا ہے ہندو؟ حسین جسے چاہیں زندہ رکھیں. اب رکوا دو شام غریبہ میں یہ نوا کہ ہندو کا ہے نہ پڑھا جائے. کافر نے لکھا تھا نہ پڑھا جائے. حسین کی مملکت ہے عزاداری. جسے اذن دے دیں اس کا کلام آ جائے اور کائنات میں گونجنے لگے. کون سا ریڈیو ہے جس سے نہیں ہوتا؟ بی بی سی سے سنایا جاتا ہے، سیلون ریڈیو سے سنایا جاتا ہے. 11 محرم کی صبح کو پھر یہ نوا آتا ہے لنکا سے، سری لنکا سے، برما سے، سنگاپور. جو عاشور کرتے ہیں ممالک وہ گھبرائے گی زینب ضرور لگاتے. واہ رے دلگیر، تو ایک نوے سے زندہ ہو گیا. حسین جسے چاہیں زندہ رکھ لیں، جس کو چاہے زندہ رکھ لیں. اور یہاں پروپیگنڈا بھی کام نہیں کرتا. پروپیگنڈا کام نہیں کرتا. پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی بتائیں گے کہ عرب میں عزاداری کیسے ہوئی. 2 ہی تو تقریریں ہمارے پاس کل اور پرسوں، اسی میں سب کچھ بتا دیں گے. نرسوں کی تقریر تو آپ کو معلوم ہی ہے، الوداعی ہوگی. 2 تقریریں بچی، آج 6، 7، 8. عرب سے عزاداری عراق، عراق سے ایران آئی. صحیح ہے. کون سا دور ہے کہ ہر شعبے کے آدمی نے حصہ نہ لیا ہو؟ علماء نے بھی حصہ لیا، دانشوروں نے بھی حصہ لیا، بادشاہوں نے بھی حصہ لیا، ہندوؤں نے بھی حصہ لیا. لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ غیر اقوام کی بات کی جائے. اگر صرف تمہارا ہی ذکر ہم کر دیں، یہ کون سی فخر کی بات ہے؟ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کون سی قوم ہے جو نہیں کہہ رہی ہمارے ہیں حسین. جوش کی ربائی پرانی ہو گئی. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی. یہ کہا تھا 1944 میں. اب 1944 نہیں ہے، جنگ عظیم جب ہو رہی تھی. جنگ عظیم تو بند ہی ہوئی علی اصغر کے نام پہ. اب 44 گزر چکا، یہ 2006 ہے. جب کہا تھا جوش نے پکارے گی، پکار چکی ہر قومیں، پکار چکی. اب ہو چکا یہ کام. اب دنیا کے ہر ملک میں یا حسین ہو رہا ہے. اور میری تقریروں پہ یقین نہیں تو کمپیوٹر پہ بیٹھو اور انٹرنیٹ کھول کھول کے دیکھو کہ کس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور ایک طریقہ تمہیں بتا دیں کمپیوٹر پر سرچ کرنے کا، اے سے لے کر زیڈ تک جتنے حرف ہیں اے سے زیڈ تک ڈکشنری میں وہ کمپیوٹر پہ نکال لو اور ہر لفظ سرچ میں دیتے جاؤ اور ہر لفظ سے پوچھتے جاؤ حسین کے بارے میں بتا، حسین کے بارے میں بتا، حسین کے بارے میں بتا. نہیں سمجھے؟ اب کیا کمپیوٹر بھی سکھاؤں گا میں؟
اے سے زیڈ تک ایک سلسلہ ہے کمپیوٹر میں، کھولتے چلے جاؤ، سرچ کر کے اے دے دو کمپیوٹر کو کہ اے سے جتنے ملک ہیں سب ڈھیر کر دے میرے سامنے۔ جب سارے ملکوں کی فہرست آ جائے جو اے سے شروع ہوتے ہیں تو ہر ملک سے پوچھو حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے، کمپیوٹر بتاتا جائے گا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ تھکاؤ نہیں مجھ کو، تھکاؤ نہیں مجھ کو۔ اس کے بعد بی دو، کمپیوٹر سے کہو بی سے جتنے ملک ہیں سارے ڈھیر کر دے، اور جیسے ہی بحرین آ جائے تو بحرین سے پوچھنا کہاں ہے حسین، بحرین جلوس دکھانا شروع کرے گا، یہاں حسین یہاں حسین یہاں حسین، مجلس سے سنائے گا۔ اور بحرین سے پوچھ لینا ضمیر اختر ہے تو میری مجلس سے بھی بحرین.com دے دے گا۔ دے دے گا، پوچھ لینا بحرین، این سے پوچھ لینا کہاں ہیں این سے سارے ملک، ایم سے کہاں ہیں سارے ملک، اور یہ تو ملک ہیں۔ پھر اسی میں یہ پوچھتے جانا کہ ایم اور این سے شہر کتنے ہیں، تو لاکھوں شہر کمپیوٹر دے گا فہرست، اور کم سے کم 1 سال تو لگے گا کئی لاکھ شہروں سے پوچھتے۔ نیو جرسی تیرے یہاں حسین ہے، نیو یارک تیرے یہاں حسین ہے، اور پھر جب وہ جواب دے گا تو دیکھتے دیکھتے مہینوں ہو جائے گا۔ یہ عالم، یہ جلوس، یہ حسین، یہ امام باڑہ، یہ آستانہ زہرا، یہ بیت القائم۔ پوچھنا، اور جب ختم ہو جائیں شہر 2-3 سال کے بعد تو پھر کمپیوٹر سے پوچھنا جتنی یونیورسٹیز ہیں ورلڈ میں ان کی فہرست چاہیے، سرچ کر کے کمپیوٹر ساری یونیورسٹیز کے نام بتائے گا۔ اور جیسے جیسے کیلیفورنیا یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، ٹوکیو یونیورسٹی آتی جائیں، ہر یونیورسٹی سے پوچھنا تیرے یہاں حسین رہتے ہیں، کہاں بیٹھے ہو؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے؟ اگر نہیں آتا تو کیفے میں جا کے کہنا لگا کے دکھا دو ضمیر اختر جھوٹا تو نہیں ہے۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں، جیسے ہی نیو یارک یونیورسٹی آئے اسے پوچھنا حسین ہے تیرے یہاں، یونیورسٹی کہے گی ہاں ہاں ہیں۔ کون سے شعبے میں ہیں؟ لینگویجز میں ہیں۔ کون ہے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ؟ ایمی بارٹ۔ ایمی بارٹ کو بلانا، ایمی بارٹ سے پوچھنا تو نے پی ایچ ڈی کاہے پہ کیا ہے؟ نیو یارک یونیورسٹی کی ایمی بارٹ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہے گی میں نے موچی دروازے میں لاہور میں جو نوے پڑھے جاتے ہیں اور کراچی میں جو سچے کے نوے پڑھے اس پر پی ایچ ڈی کیا ہے۔ پھر ایمی بات سے پوچھنا کہ سچے کے نوے ذوالفقار حیدری کے تیرے سمجھ میں کیسے آئے؟ تو انگریز ہے، تو اس نے کہا میں نے اردو سیکھی اور سچے کے سارے نوے انگریزی میں ترجمہ کر چکی ہوں طلباء کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر اس سے پوچھنا تمہارے شوہر نے کس پہ پی ایچ ڈی کیا ایمی بارٹ؟ حالانکہ ڈان میں سب ڈیٹیل آ چکی۔ جب وہ یہاں کراچی آئیں 1.5 سال رہ کے گئیں، اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کراچی کی جو انہوں نے چھوڑی ہو، خصوصاً سوسخانی بہت غور سے سنتی تھی، اس لیے ڈان نے ان کی تفصیل لکھی کہ کیا کیا یہاں کر رہی ہیں۔ 2.5 سال پاکستان میں رہی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ۔ ان کے شوہر، پھر پوچھنا انہوں نے کہا پہ پی ایچ ڈی کی، تو وہ بتائیں گے کہ پوری دنیا میں حسینی جلوسوں میں جتنے حسینی باجے بجتے ہیں ان کے نام لکھے ہیں، وہ کیسے بجتے ہیں اور ان باجوں سے یا حسین کی صدا کیسے آتی ہے، ہم نے اس پر پی ایچ ڈی کی۔ کھارا در میں جب آگ کا ماتم ہوتا ہے تو دولہا قاسم دولہا قاسم دولہا قاسم، پنجابی کلب میں کھارا در میں بڑے امام باڑے میں پہلی محرم سے باجا بجتا ہے۔
وہ حسینی باجا کہلاتا ہے۔ یہ کون سا باجا ہے؟ ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر جلوس میں بجتا ہے۔ پاکستان میں تو آپ ڈر گئے، فتووں سے ڈر گئے، مسجدوں سے ڈر گئے، اس لیے روک دیا۔ کھارادر والے نہیں ڈرتے، کھوجے نہیں ڈرتے، ان کا اپنا محلہ ہے، ان کے جھانج بھی بجتا ہے، نقارہ بھی بجتا ہے۔ ہندوستان میں سب کے یہاں بجتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بھائی پتن آپ کے یہاں نوبت بجتی ہے امروہے میں؟ کوئی فتویٰ تو نہیں دیتا یہ حرام؟ نہیں دیتا نا، کیسے دیں؟ امام رضا کے ہندوستان کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر جلوس میں بجتا ہے۔ پاکستان میں تو آپ ڈر گئے، فتووں سے ڈر گئے، مسجدوں سے ڈر گئے، اس لیے روک دیا۔ کھارادر والے نہیں ڈرتے، کھوجے نہیں ڈرتے، ان کا اپنا محلہ ہے، ان کے جھانج بھی بجتا ہے، نقارہ بھی بجتا ہے۔ ہندوستان میں سب کے یہاں بجتا ہے۔ کیوں بھائی؟ بھائی پتن آپ کے یہاں نوبت بجتی ہے امروہے میں؟ کوئی فتویٰ تو نہیں دیتا یہ حرام؟ نہیں دیتا نا، کیسے دیں؟ امام رضا کے روزے میں بھی تو نوبت بجتی ہے، اس پہ فتویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ اذان سے پہلے امام رضا کے روزے میں 5 وقت نوبت بجتی ہے امام رضا کی، نوبت خانہ اوپر بنا ہوا ہے۔ سب نے آواز سنی، مائک لگے میں پورے روزے میں شہنائی کی آواز ہوتی ہے، پورے روزے میں سارے ظاہر سنتے ہیں۔ یہ کیا ہے پتہ بھی ہے؟ عرب میں بغیر باجے کے لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور وہ فوجی نقارہ کہلاتا تھا، اس لیے کہ عرب میں قافلے چل ہی نہیں سکتے تھے جب تک نقارہ نہ بجے، اس لیے کہ قافلہ جب گزرتا تھا تو اطلاع دی جاتی تھی دور دور آبادیوں میں کہ ادھر سے کس کا جلوس نکل رہا ہے۔ اور اونٹ سفر ہی نہیں کر سکتا، اونٹ ایک قدم نہیں چل سکتا جب تک کہ عرب میں وہ آواز نہ سن لے نقارے کی، قدم ہی نہیں اس کے اٹھ سکتے، اس لیے کہ وہ راستہ چلتا ہی نقارے پر ہے۔ یہ تو انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ جی میر انیس کے مرثیے میں میں نے پڑھا تھا، جی ہاں 9 ذی الحجہ کو پڑھا تھا۔ تو یہ جتنے جونا مارکیٹ کے اونٹ ہیں یہ چل ہی نہیں سکتے جب تک ان کے گھٹنوں میں کوئی چیز بندھی نہ ہو، اسی کی آواز پہ چلتے ہیں۔ اور جب لڑائی چھڑتی تھی تو میدان جنگ میں دونوں طرف نقالے پر چوب پڑتی تھی، حل من مبارزن کی آواز آتی تھی، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی، اعلان جنگ۔ اور آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے پرچم کو لہرا کر اور اپنے ترانے کو سن کر سلوٹ نہ لے۔ تو کیا شاد پاک سرزمین شاد آباد پہ فتویٰ آ گیا؟ آ گیا فتویٰ؟ آیا؟ وہ تو اردو میں ہے، حالانکہ ایک ہی لفظ، 2 لفظ اردو میں فارسی میں ہے، لیکن جس ملک کا سربراہ آتا ہے اس ملک کا بھی، اس کو بھی سلامی۔ آئے ہیں کچھ لے کے آئے ہیں، سلامی کاہے کی؟ وہ بھی سلامی دے کے جا رہے ہیں، یہ بھی سلامی دے رہے ہیں، سلامی پہ تو سارے ملک چل رہے ہیں۔ تو ہم عباس کو سلامی نہ دیں؟ سلامی نہ دیں؟ کسی ملک کا پرچم جب کمانڈر کو ملتا ہے کبھی دیکھا ہے؟ یہ باتیں بدعت نہیں نظر آتی جب وہ پرچم لیتا ہے؟ کیوں سجدہ کر رہے ہو کیا پاکستانی جھنڈے کو، فوجی جھنڈے کو؟ وہاں نہیں بدعت ہو رہا، ہمارا سامنے جھک گئے، سجدہ ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ اگر شرک گنوانا شروع کروں مسلمانوں کا تو 50 اشرے پڑھوں کہ رات و دن 24 گھنٹے میں مسلمان کتنا شرک کر رہا ہے۔ ہاں نہیں بچ رہا تھا بچہ قائد اعظم کی دادی کے یہاں، 11 ہوئے اور مر گئے۔
12 کو زندہ رہنا تھا، 12ویں کو زندہ رہنا تھا، تو 11 مارے اللہ نے۔ دادی پریشان، پڑوسن نے کہا کیا پریشانی ہے، بچے کا بچہ۔ ذوالجناح آئے تو اس کے گھٹنے کے سامنے سجدہ کر لینا، جہاں اس کے سم ہیں وہاں سڑک پہ جا کے پیشانی رکھ دینا اور کہنا، ذوالجناح سے کہنا بیٹا دے اور زندہ رکھ۔ انگریز نے لکھی ہے قائد اعظم کی زبان حیات، اس میں سے ترجمہ کر کے اخبار جنگ نے اخبار جہاں میں قائد اعظم ایڈیشن میں ہر سال یہ واقعہ دے دیتا ہے۔ 2 چیزیں ہر سال جنگ میں چھپتی ہیں، ایک یہ واقعہ کہ دادی نے ذوالجناح سے کہا بیٹا دے، قائد اعظم کے ابا پیدا ہوئے بمبئی میں، نام رکھا اماں نے، پڑوسن نے کہا کیا نام رکھا بچے کا؟ کہا جس نے دیا اسی نام پہ رکھ دیا۔ وہ تو انہوں نے اپنی کھوجا زبان میں کہی ہوگی، ہمیں کیا پتا، ہم تو اردو بول دیے۔ کھوجا زبان میں کہا ہوگا قائد اعظم کی دادی نے، جو کھوجے لوگ زبان بولتے ہیں، کہ جس نے دیا تو میں نے بیٹے کا نام ذوالجناح رکھ دیا۔ ذوالجناح پونجا، پونجا ذات، نام ذوالجناح۔ اب وہ بڑے ہوئے، پھر ان کی بھی شادی ہوئی، پھر قائد اعظم پیدا ہوئے، محمد علی جناح، شیریں بائی پیدا ہوئی، فاطمہ جناح پیدا ہوئی، تو پھر ذل نکل گیا، لمبا نام ہو رہا تھا، جناح رہ گیا۔ لیکن باپ نے بیٹے کا نام رکھا کیا؟ محمد علی، محمد علی جناح، جناح، اس لیے کہ ذوالجناح نے دیا۔ اب ایک بات کہتے ہیں، جنہوں نے جنگ لڑی، مات کر دیا انگریزوں کو، پھر کانگریس سے لڑے اور پاکستان بنا کے رہے، پاکستان بنا لیا، مسلمان آ گئے۔ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی دادی کے یہاں 11 بیٹے مر گئے، 12واں بھی مر جاتا، مر گیا۔ جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب قائد اعظم مر گئے، مسلم لیگ بنی نہیں۔ جب مسلم لیگ بنی نہیں، پاکستان بنا نہیں۔ جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان پہ ختم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے، گھوڑے کا صدقہ، گھوڑے کا صدقہ۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو، خدا داد نہیں ہے، خدا نے یہ ملک نہیں دیا، گھوڑے نے دیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ ذوالجناح۔ پاکستان کا مطلب گھوڑا، پاکستان کا مطلب دلدل، پاکستان کا مطلب ہائے حسین، یا حسین۔ دلدل کی وجہ سے، ذوالجناح کی وجہ سے، بڑا شریف گھوڑا تھا، قائد اعظم کی دادی کی سن لی، تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے۔
اور دوسری تصویر جو چھپتی ہے جنگ میں، وہ تصویر ہے قائد اعظم کے جنازے کی۔ جنازہ جب چلا، کھارادر میں غسل ہوا، غسل شیعہ طریقے سے ہوا۔ یہ یہاں ہے انیس الحسنین پارک، امروہے کے مولانا رضویہ کے، ان کے بیٹے ہیں پروفیسر محمد حسن رضوی، ان سے جا کے پوچھو۔ ان کے باپ نے اپنی نگرانی میں غسل دیا۔ کلو غسال، کھارادر کے غسل خانے کا حاجی کلو، اس نے غسل دیا، شیعہ کفن دیا گیا، خاک شفا رکھی گئی، منہ میں عقیق رکھا گیا، جنازہ شیعوں کی طرح سجایا گیا۔ اور جب چلا اور نمائش تک آیا تو حضرت عباس کے علم کا سایہ کیا گیا۔ آگے آگے علم تھا، پیچھے پیچھے جنا کا جنازہ تھا۔ تصویر آتی ہے علم کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم کے گھر پہ علم لگا ہوا تھا۔ جب بمبئی میں تھے تو جنا ہاؤس پہ بھی علم لگا ہوا تھا، جب یہاں آئے تو یہاں بھی علم گھر پہ لگا ہوا تھا، اور فاطمہ جینا نے علم نہیں ہٹنے دیا۔ اور تا زندگی جب بمبئی میں رہتے تھے قائد اعظم تو 8 محرم کی مجلس کرتے تھے حضرت عباس کے نام کی۔ جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو پاکستان کا نقشہ رومال پہ بنتا تھا، چاروں کونوں پر پنجتن کے نام لکھے ہوتے تھے، اسی رومال میں لڈو رکھ کے تبرک دیا جاتا تھا۔ جو پنجتن کا رومال ہوتا تھا وہ بھی تبرک، نقشہ بنا ہوا، پنجتن کا نام لکھا ہوا۔ 8 محرم کی مجلس میں قائد اعظم تبرک بٹواتے تھے۔ کتاب کا نام ہے شارع پاکستان، جو پاکستان پہ پہلی کتاب لکھی گئی، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہے، پڑھ لو۔ ڈاکٹر سید محمد ہادی کی کتاب ہے، میرے پاس ہے، نہ ملے تو فوٹو اسٹیٹ کر لے۔ 12 سالوں میں سب چھپتا رہتا ہے۔ مجلس بھی کرتے تھے، گھر پہ علم بھی لگا تھا، اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی پاکستان کے مسئلے کی میٹنگ ہوتی تھی، اگر عاشور کو پڑ گئی یا 21 رمضان کو پڑ گئی تو منع کر دیتے تھے، چاہے جتنی اہم کانفرنس کیوں نہ ہو، کہ عاشور کے دن نہیں شریک ہوں گے۔ اسی قائد اعظم کے ملک میں عاشور کے دن میچ کھیلے جاتے ہیں کرکٹ کے۔ قائد اعظم نے اہل بیت سے رابطہ رکھا، تب عزت ملی اس ملک کو۔ اب یہاں کے لوگ اس ملک کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اہل بیت کے در سے ہٹا کے کہیں فقیروں کی پاس لے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ اور جب سے فقیروں کی طرف ملک گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، کشکول ہاتھ میں لیے ڈالر مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے۔ ہٹاؤ فقیروں کے پاس سے، لاؤ جناب امیر کے پاس ملک کو، امیر کے در سے ملے گا، پھر فقیر پنا ختم ہو جائے گا، سمجھو۔ اور جو قربانیاں ہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ سعودی عرب ہے شیعوں کو دبا کے بیٹھ گئے، آپ برابر کے حصے دار ہیں پاکستان میں، اور دولت سب شیعوں کی لگی ہے، کسی سنی امیر اور رئیس کی دولت نہیں لگی۔ 200 شیعہ رجواڑے تھے یو پی میں جنہوں نے اپنی دولت دے دی، تب بننا شروع ہوا پاکستان۔ پہلا اجلاس جو لکھنؤ میں ہوا وہ راجہ صاحب محمود آباد نے کیا، اور اس وقت 8 کروڑ روپیہ لگا تھا اس جلسے پر، جو قائد اعظم بگی پہ آئے تھے اور اسٹیشن سے جلسے تک لایا گیا تھا۔ وہ جلسہ نہ ہوتا تو تحریک پاکستان کی شروع نہیں ہو سکتی تھی۔ اور قربانی دی راجہ صاحب نے کہ ان کی کم سے کم 80 کروڑ کی جائیداد انڈیا حکومت نے ضبط کر لی اس جرم میں کہ پاکستان کیوں بنایا آپ نے۔ اب بیٹے نے چھڑائی 50 برس کے بعد، جس میں امام باڑہ بھی قبضہ کر لیا تھا انڈیا گورنمنٹ نے، اور ساری جائیداد واپس کی ہے۔ اس جائیداد کی واپسی پہ اب پاکستان کو آسرا ہوا کہ جینا ہاؤس بھی مل جائے گا، انڈیا واپس کر دے گا جینا ہاؤس۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب کی طرح شیعوں کو دیوار سے لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ بانی ہیں ہم پاکستان کے، ہم نے بنایا ہے، ہم نے اسے سجایا ہے، ہم نے محنت کی ہے۔
تو مٹنے بھی نہیں دیں گے. یہاں وہ سب نہیں ہو سکتا جو امارات میں ہو رہا ہے. وہاں دوسرے مسئلے ہیں, وہاں شاہیاں ہیں. یہاں جمہوریت کے دعوے دار, اور جمہوریت کا اصول یہ دنیا میں ہے کہ ہر مذہب کو آزادی دی جائے گی. ہر آزادی آپ نے دی ہوئی ہے. اپوزیشن کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مشرف کو برا بھلا کہتی رہتی ہے. مشرف صاحب تو کچھ نہیں بولتے. تو اپوزیشن یہ سن لے کہ جتنی تنقیدیں آپ جنرل مشرف پہ کرتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کہتے. تو آج دنیا کا حاکم اپنے آپ کو برا کہنے پہ نہیں مانتا جمہوریت کے اصول میں. تو جو جمہوریت کے بانی تھے اگر ان پہ تنقید ہو تو برا کیا ماننا؟ بھائی جمہوریت کی بنیاد تو سقیفہ میں رکھی گئی. تو جمہوریت میں تو یہ اصول چل رہا ہے کہ تنقید ہوگی. تنقید کا برا نہیں مانتے. جمہوریت میں یہ سب, اخبار میں صحافت کی آزادی, تقریر کی آزادی, یہی تو جمہوریت ہے. تقریر کی آزادی, صحافت کی آزادی, میڈیا کی آزادی. ٹی وی پہ جو دل چاہے جس کا جو آ رہا ہے بک رہا ہے سب سن رہے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی پابندی نہیں ہے. تو ملک میں جتنے بھی لوگ رہیں گے, اب تو یہ دن آ گئے کہ عالم آن لائن پہ ہولی کھیلی گئی, جیو ٹی وی پہ دیوالی منائی گئی. دیوالی بھی ہو گئی, ہولی بھی ہو گئی, رکشا بندھن بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب کیا باقی رہا؟ سارے کافرانہ تہوار ہو گئے پاکستان میں. تو یہ جمہوریت ہے. بسنت پہ اس لیے پابندی لگی بھائی پتن کہ وہ گلے کاٹ رہے تھے. دیکھیں بسنت ہوتا اس سال, بسنت ہوتا, لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے پتنگ اڑائی تو جو ایک ڈور ہے جو شیشے سے بس کر کے بنائی جاتی ہے رگڑ کے مانجھا, تو وہ مانجھا باندھتے ہیں تاکہ پتنگ دوسرے کی کاٹ دیں. اب وہ جب کٹتی ہے اور وہ گرتی ہے تو سڑک سے جو موٹر سائیکل سوار جا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈور اتنی تیز کھنچتی ہے کہ کئی بچوں کے بڑوں کے گلے کٹ گئے. یعنی اتنی تیز کہ پورا گلا کاٹ جاتی ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. جب کوئی تقریباً 200 آدمیوں کے گلے کٹ چکے پتنگ بازی کی وجہ سے, تو عدلیہ نے پابندی لگائی. بیچ میں انہوں نے کہا کھول دو, جیسے ہی انہوں نے کھولا 2-3 گلے پھر کٹ گئے, پھر جلدی سے پابندی لگا دی. تو بھائی جس تہوار میں گلے کٹتے ہوں نقصان ہوتا ہو جانوں کا, اور پھر جو بچے اوپر چھت پہ چڑھتے تھے وہ گر گر کے مر رہے تھے. اچھا بچے تو منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے گر کے مر رہے تھے, بڑے آپ کو معلوم ہے کیوں گر رہے تھے؟ بھائی پتن کے علاوہ آپ لوگ کیا سمجھے ہوں گے؟ بڑے والے کیوں گر کے مر رہے تھے؟ تو جو تہوار نقصان پہنچائے. ارے بسنت تہوار میں پتنگ بازی کرتے ہوئے کتنے مر گئے؟ کبھی سنا کہ زنجیر لگا کے کوئی مرا؟ یہ تو زنجیر ایسی چھوٹی چھوٹی چھریاں لے لی, چھن چھن چھن, کارنامہ ہو گیا, پہنچ گیا, گلاب پڑ گیا, عرق پڑ گیا. ارے ہو گیا مولا کا ماتم. نیپال, تاریخچہ عزاداری, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, آیت اللہ کی لکھی کتاب ایران سے چھپی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نیپال کے جوان 20-20 سال کے جوان عاشور کے دن صبح کو اتنی بڑی بڑی چھریاں لے کے جنگل میں نیپال میں چلے جاتے ہیں, اور عاشور یوں مناتے ہیں کہ وہ چھریاں لے کر مارنا شروع کرتے ہیں. یا حسین کہتے جاتے ہیں دائرے کی شکل میں. سب بدھ مذہب کے ماننے والے, مسلمان نہیں, آپ کی نظر میں کافر. اور اس کے بعد گلے کاٹ کے مر جاتے ہیں. کسی کا بازو کٹ گیا, کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کوئی یہاں سے آدھا ہو گیا, کسی کی گردن, لاشیں گر گئیں, ٹکڑے گر گئے. لیکن شام ہونے سے پہلے سارے جوان
اپنے اپنے گھروں کو اسی راستے سے جوان واپس آ رہے ہوتے. آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی تاریخچہ عزاداری. میں آیت اللہ کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتا. گواہ ہے، راوی ہے ان کے پاس. نیپال ایمبیسی سے انہیں خط ملا ہے. گر جاتے ہیں، تقریر ختم ہو گئی، گر گئے. کیسے؟ تم تو مر گئے تھے. کٹ کے مر گئے تھے. کہا ہر سال مر جاتے ہیں. ان کی بارگاہ میں جان دے دینا کیا ہے، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. شام کو ایک سوار گھوڑے پہ آتا ہے. وہ اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور وہ اپنے پیر سے ہمارے اعضا کو جمع کر کر کے کہتا جاتا ہے اٹھو، جاؤ گھر جاؤ، شام ہو گئی. جاؤ شام ہو گئی، گھر جاؤ شام ہو گئی، جاؤ گھر جاؤ شام ہو گئی. ہم اٹھتے جاتے ہیں اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. ارے سوار، اپنے ماتم داروں کو شام ہونے سے پہلے گھر بھیج رہا ہے. دیکھ مائیں پکار رہی ہیں، آؤ علی اصغر شام ہو گئی. علی اکبر شام ہو گئی، گھر آؤ. قاسم آؤ. کون آتا؟ سر تو نیزوں پر تھے. ہماریاں چلیں. ام فروا کی ہماری کے سامنے جو نیزہ تھا اس پہ قاسم کا سر تھا. ام لیلہ کی ہماری جہاں تھی اس کے سامنے جو نیزہ تھا وہ علی اکبر کا سر تھا. جہاں زینب کی ہماری تھی نیزے پہ حسین کا سر تھا. اور جب راستے میں وہ شہر آ جاتے جہاں خبر ہوتی کہ سروں کو چھین لیا جائے گا، جنگ پر آمادہ ہیں کچھ شہر کے لوگ، تو شمر صندوقوں میں سر بند کرا کے تالے ڈال دیتا. جب خطرہ ٹل جاتا تو پھر سروں کو معراج پہ چڑھا دیا جاتا. پھر سر نیزوں کی انی پہ آ جاتے اور پھر جلوس چلنے لگتا. ایک منزل آئی، بس آخری جملہ تقریر کا ادا کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے گھر آباد رہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں. تمام مسلمانوں میں اللہ اتحاد کو قائم رکھے، بھائی چارہ رہے، دوستی رہے، ملک سلامت رہے، سب ملک کے لوگ سلامت رہیں، آپ کے بچے ترقی کریں. سروں کو صندوق میں رکھ دیا گیا اور جب وہ منزل آئی کہ صندوق کھولے جائیں، جیسے ہی شمر نے اس صندوق کو کھولا جس میں حسین کا سر تھا تو صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا. حسین کا سر نہیں تھا. گھبرا گیا شمر. تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا. تازیانہ اٹھا کر آپ کے چوتھے امام کی پشت پہ جو مارا تو آپ کا امام تڑپ گیا. کیوں مارتا ہے؟ کہ تیرے باپ کا سر کہاں ہے؟ کہا رے مجھے نہ مار، جس صندوق میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے کھول کے دیکھ. تالا کھولا گیا تو علی اکبر کے منہ پر حسین کا سر تھا. آواز آ رہی تھی علی اکبر، میرے لال علی اکبر.